أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، ہم وطنوں، میں آپ کو مولانا روم، جن کو جلال الدین رومی کہا جاتا ہے، جو کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ تھے اور عارف باللہ بھی تھے، علاوہ سے ہی آپ ایک بہت بڑے مفکر بھی۔ میں نے آپ کی مصنوی کو بڑے غور سے پڑھا ہے۔ میں نے ان کی آپ کی مصنوی پر باقاعدہ ایک کتاب مصنوی شرح کلام رومی بھی میں نے تحریر کی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت درویش شفت انسان تھے۔ آپ نے پاس کوئی چیز یہ جمع کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا ذاتی لنگر کھانا بھی تھا۔ لوگ آپ کو آتے، آپ کے پاس آتے، آپ کو نذرانے دیتے، آپ کو مختلف تحفے دیتے، وہ آپ نے لنگر کھانے میں جمع کرا دیتے۔ اس لنگر کھانے سے جو سب لوگ آتے، مہمان آتے، ان کو وہ کھانے پینے کے لیے باب مہیا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر کھانا تھا۔ ہر روز شام کے وقت آپ اپنے مستحبین سے، جو اسے خادم ہوتے تھے، لنگر کھانے کے خادم ہوتے تھے، آپ ان سے یہ پوچھتے کہ آج شام کو لنگر کھانے میں کیا بچا ہے۔ تو دوستوں بھائیوں، اگر وہ بتاتے کہ آج لنگر کھانے میں یہ چیز موجود ہے، تو آپ قرات کا عذاب فرماتے۔ آپ کہتے کہ مجھے اس لنگر کھانے سے فرعون اور حامان کی بدبو آ رہی۔ آپ اس سے قرات کا عذاب پاتے۔ یہ چیز کیوں بچی ہے؟ اس چیز کو تو فوراً اللہ فی سبیل اللہ اس کو خرچ ہو جانا چاہیے، اس کو صرف ہو جانا چاہیے۔ میرے یہ لنگر کھانے میں چیز کیوں موجود ہے؟ اسی طرح جب آپ نے خدا سے یہ پوچھتے کہ لنگر کھانے میں کیا باقی بچا ہے، تو آپ کے خدا کہتے کہ حضور کچھ بھی نہیں پڑا، کوئی چیز نہیں پڑی۔ تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ان کا یہ لفظ سن کر، ان کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوتے کہ آج لنگر کھانے میں اللہ کا شکر ہے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو مولا روم سے کیا دیتے کہ مجھے آج اس لنگر کھانے سے قبل والے کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لنگر کھانا ہوتا تھا، آپ کے دسترخوان پر بھی زیادہ یہ چیزیں کم ہوا کرتی تھی۔ ایک ہفتہ 15 دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا، نذرانے آتے تھے، جو کچھ لوگ آپ کو دے جاتے تھے، آپ اس کو فوراً غربا مساکین، اپنے اہل بیت میں، اپنے ازواج مطہرات میں تقسیم فرما دیتے تھے، اور اپنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا کے رکھتے تھے۔ اسی طرح مولانا روم ان سے خوش ہوتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ یہ کیسی ایک مسرت کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ ان کے خادم سے کہتے کہ حضور آج ہمارے لنگر کھانے میں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب اس کے بعد یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا کوئی امیر انسان دوست ہے یا کچھ ہے، اس کے پاس دیکھا جائے تو اس کا ملازمہ ہے کہ جناب یہ نقصان ہو گیا ہے، یہ چیز نہیں ہے، تو اس کو مسرت ہرگز نہیں ہوگی، اس کو تسکین نہیں ہوگی، وہ بڑا غمگین ہوگا، وہ بہت افسردہ ہوگا کہ یار اتنا نقصان ہو گیا، میرا اتنا مال کم ہو گیا ہے۔ تو پھر یہ اہل عزم اور اہل عزیمت وہی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو وہ سب کچھ اپنا خرچ کر کے، قربان کر کے، پھر بھی اپنے مالک سے، اللہ تبارک تعالیٰ سے خوش رہتے تھے۔ یہی ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ، یہ آپ کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے، یہی ایک صبر ہے، یہی ایک اثر ہے، آپ کی تعلیم کی یہی تاثیر ہے کہ اولیاء کرام نے آپ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا اور آپ کی سنت مبارکہ پر انہوں نے عمل کیا، اور عمل کر کے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر اور سرفراز ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔